السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ جو ہیں وہ کتاب الوضو کے اوپر میں بدایت المجتہد کی، اور اس کے اندر چوتھا باب ہے باب الرابع فی نواقض الوضو، اور اس کے اندر آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آج المسئلۃ الثالثہ، المسئلۃ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، اختلف العلماء فی ایجاب الوضو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ اور فیوریٹ ٹاپک آپ کا ملک عمار اور مہد کا بھی۔ اختلف العلماء فی ایجاب الوضو من لفظ النساء بالید، کہ علماء کا اختلاف اس بات میں کہ کیا عورت کو لمس کرنے سے، عورتوں کو ٹچ کرنے سے ہاتھ کے ذریعے کیا وضو واجب ہوتا ہے یا نہیں، او بغیر ذلك من الاعضاء الحساسہ، اعضاء الحساسہ، یا پھر کسی اور اعضاء کے ذریعے پاؤں لگا دیا جسم کا کوئی بھی حصہ۔ فذهب قوم، نعم یا ملک عمار، اچھا جی، فذهب قوم الى، تو ایک قوم گئی کس طرف، ان من لمس امرأة بیدی مفضیا الیہا لیس بینہا وبینہ حجاب ولا ستر فعلی الوضو، کہ جس کسی نے عورت کو ٹچ کیا اور وہ اس کی طرف جا رہا ہو کہ اس کے اور اس کے درمیان کوئی حجاب اور ساتر ڈھکنے والا نہ ہو، تو اس کے اوپر وضو واجب ہے۔ وَكَذَلِكَ من قبلها، اور اسی طرح اس کے اوپر بھی جو کہ اسے چومے، سمجھے، لِأَنَّ الْقُبْلَ عِنْدَهُمْ لَمْسٌ، سوما، کیونکہ چومنا، بوسہ دینا بھی ان کے نزدیک لمس میں ہے، سواء تلذ ام یلتذ، خواہ وہ لذت حاصل کرے یا نہ کرے۔ وبهذا قول قال الشافعي واصحابه الا انه مرہ فرق بین اللامس والملموس، وہ کہتے ہیں کہ یہ قول امام اعظم امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے اور ان کے اصحاب کا، گو کہ ایک بار انہوں نے لامس اور ملموس میں فرق کیا۔ لامس کون؟ چھونے والا۔ ملموس کون؟ جس کو چھوا جائے، سمجھے ملک عمار۔ فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس، تو ان لوگوں نے کہا کہ لامس کے اوپر تو وضو واجب ہے، ملموس پر نہیں، کیونکہ ملموس کا کیا قصور۔ ومرہ سوا بینہما، اور ایک بار شوافی نے کہا کہ دونوں ہی اس میں برابر ہیں، جس کو چھوا جائے وہ بھی اور جو چھوئے وہ بھی۔ ومرہ فرق اذن بین ذوات المحارم ومرہ سوا بینہما، اور کبھی کبھار ذوات محرم اور ان کے علاوہ میں فرق کیا اور کبھی کبھار نہیں کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ ذی محرم جو ہے، ماں، بہن، دادی، نانی، خالہ، ان کو چھو لے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور ایک بار کہا کہ چاہے محرم ہو، نامحرم ہو، بیوی ہو، غیر بیوی ہو، جس کو بھی چھوا اگر غیر جنس کو، اپوزٹ جنس کو، متضاد جنس کو، تو وضو گیا، ذهب الوضوء۔ وذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنته اللذة، وہ کہتے ہیں، اور ایک دوسری جماعت اس اور گئی کہ انہوں نے کہا کہ لمس سے، ٹچ ہونے سے وضو اس صورت میں واجب ہوگا اگر ساتھ میں لذت جڑی ہوئی ہو، سمجھے، سیکشول ٹچ، او قصد اللذہ فی تفصیلی لہم فی ذلک، یا وہ اس سے لذت پراپت کرنا چاہ رہا ہو۔ جیسے ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، تو میری کوئی بھی ایسی حالت نہیں ہے، ایسا تو نہیں نا کہ محض ٹچ کرنے سے ایک دم بندے کو مزہ آ جاتا ہو، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹچ کرنا ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک موڈ بنتا ہے، اس کے بعد مزہ آنا شروع ہوتا ہے، سمجھے۔ تو اب سوال، آخر کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم بس میں کہ ایک دم بندے کی منی نکل جاتی ہے ٹچ کرتے ہی، تو یا ہاتھ میں لاتے ہیں لوگ، کنٹری کے پریزیڈنٹس اور کفار دیگر، اصل یہ ہوتا ہے کہ اس کے کچھ مقدمات ہوتے ہیں کہ بندہ اس نیت سے ٹچ کرے پورا دماغ بنا کے، تو ان لوگوں نے تفریق کری اور کہا کہ اگر تو اس نیت سے اس نے ٹچ کیا، یعنی ابھی شہوت اسے حاصل بھی نہیں ہوئی لیکن صرف نیت تھی اور اس نے یوں ٹچ کیا گیا، وہ تو وقع بحائل او بغیر حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلہ،
بوسے کے علاوہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی اعضائے بدنی سے اگر ٹچ کیا، خواہ بیچ میں حائل ہو یا نہ ہو، ستر پردہ حاجب، وضو گیا اگر شہوت کے ساتھ ٹچ کیا. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا اللَّذَّةَ، تو ان لوگوں نے جو بوسا ہے، سمجھے، اس کے اندر لذت کا اشتراط نہیں کیا. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَشْتَرِطُوا اللَّذَّةَ فِي ذَلِكَ، چمی میں، استغفر اللہ. ایک دفعہ ایک بندے نے یہ بھی تو کہا تھا ترجمہ کرتے ہوئے، استغفر اللہ ربی ہو تو بولے، یعنی بوسا دیتے ہوئے، سمجھے. یعنی بوسا اگر آپ نے بغیر لذت کے بھی ذرا سا دیا، وضو گیا. وہ مذہب مالکن و جمہور اصحابی، یہ مذہب کس کا ہے؟ امام اعظم امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے جمہور اصحاب کا. ونفى قوم ایجاب الوضوء، اور ایک قوم ایسی تھی جس نے ایجاب وضو کی نفی کری. سمجھے ملک عمار؟ اس نے ایجاب وضو کی نفی کری. لمن لمس النساء، اس شخص کے لیے جو کوئی نساء کو چھو لے، عورتوں، شہوت کے ساتھ یا بدون شہوہ. وہ کہتے ہیں جب تک منی نہ نکل جائے نا، یا مزی، کم از کم it doesn't break. محرم و غیر محرم ہو. محرم. وہ مذہب ابی حنیفہ، اور یہ مذہب اس کا امام اعظم امام ابو حنیفہ کا. وَلِكُلِّ سَلْفٍ مِّنَ الصحابہ، اور تمام صحابہ کا، اسلاف میں سے، الا اشتراط اللذہ، سوائے لذت کا اشتراط. وہ کہتے ہیں فَإِنَّ لَا أَذْكُرُ، کیونکہ میں ذکر نہیں کرتا، یا یاد نہیں ہے مجھے، احد من الصحابہ اشترطہا، کہ صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کی شرط لگائی ہو. البتہ انہوں نے بات کیسے کہی ہے، یہ اس میں حیرانی کی بات ہے، کیونکہ ابن عمر سے تو واضح اثر موجود ہے فی موطا لی امام مالک و فی مصنف عبد الرزاق انہو، کہ وہ جو ہے ٹچ کرنے سے جو ہے اس کے قائل طور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی. اب وہ نکالنے پڑیں گے یار، لیکن واضح موجود تھے آثار من لمس النسائی. ایک منٹ. تو مصنف عبد الرزاق کے اندر 497 498 اینڈ آنورڈس 4-5 روایتیں جو ہیں وہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ ابن عمر جو ہے وہ فتویٰ دیتے تھے لمس کے ساتھ، اور خاص طور پہ چومنے کے ساتھ وضو کو سمجھے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اصل میں اس کے اندر جو روایت ہے نا سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے، ایک تو وہ عبداللہ بن عمر بری، اب وہ العمری تھا یا اس کا بھائی تھا؟ نہیں، وہ تو عبید اللہ بن عمر العمری، اور وہ تھا نا اس کا بھائی عبید اللہ بن عمر. یہ تو عبداللہ بن عمر العمری ہے، ہاں یہ تو ہے ہی وہی. تو لیکن پھر جو دوسری روایت ہے نا ایوب النافع والی، وہ صح. بہر کیف یا ملک عمار. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وسبب اختلاف فی هذا المسئلہ اشتراک اسم اللمس فی کلام العرب. اب یہ وجہ اختلاف ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اختلاف کا سبب کیا ہے ان کے درمیان. وہ ہے لفظ لمس کا اشتراک اس کے معنی میں کلام عرب میں، کہ لمس کا جو اسم ہے نا یہ مشترک ہے کچھ معنی میں، یعنی اس کے 2-3 معنی ہیں کلام عرب میں. فإن العرب تطلق مرہ علی اللمس الذي هو باليد، کبھی کبھار عرب جو اس کو مطلق ذکر کرتے ہیں محض ٹچ کرنے سے، ہاتھ سے کوئی بھی چیز. جیسا ہم نے پڑھا کہ اگر وہ اس کے آیت کے اندر ہم نے سورہ الانعام میں پڑھا کہ اگر یہ اس کو اپنے ہاتھوں سے بھی بیدن چھو لیں، سمجھے، وہ آیت نکال کے پڑھ بھی لیتے ہیں، وہاں بھی لمس کا ذکر آئے. کیا کرو گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولو نزلنا
علیہ کا کتابن فی قرطاسن فلمسوہ، وہ اس کو چھو بھی لے، وی ایدیہم لقال الذین، تو یہ ایک مسئلہ ہے. وہ بالید ومرہ تکنا بھی عن الجماع فی قولی تعالی، اور کبھی کبھار جمع کے اوپر بھی اس کو کنایت کیا جاتا ہے، جیسے ہم بستر والی مثال میں کئی بار دے چکا ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کے اندر آئے، اور ہم نے ابھی کچھ سندوں کے اندر ابن عباس سے پڑھا بھی ہے کہ ابن عباس نے تصدیق کری، البتہ اس سند کی پوری جو ہے صحت دیکھنا پڑے گی، کہ ابن عباس جو ہے یہی کہتے تھے کہ اعرابی جو ہے اس نے صحیح سمجھے اس آیت میں مطلب او لامستم النساء میں، کس سے مراد یہاں پر کیا ہے، الجماع یعنی نکاح. او قال اللہ تعالیٰ او لامستم النساء، المائدہ آیا چھٹی آیت. وذهب آخرون إلى أنه اللمس باليد، اور کچھ لوگ اس طرف گئے کہ یہ محض ہاتھ کا چھونا ہے، لمس سے مراد. یعنی انہوں نے اس آیت کی دو تشریحات کری، ایک نے کہا کہ محض عورت کو چھونے سے، ایک نے کہا جماع سے. اس آیت کی دو تشریح سمجھے. ایک طرف تو یہ ہے کہ ایک پارٹی نے کہا کہ مطلقاً اس سے مراد صرف چھونا ہے ہاتھ سے، ایک نے کہا کہ جب یہ جماع کے سیاق کے بغیر آئے تو اس سے مراد چھونا بالید ہے، جب جماع کے سیاق میں آئے تو ایک قوم نے کہا کہ اس سے مراد جماع ہے، اور دوسرے نے کہا کہ اس سے مراد محض لمس بالید ہے، جیسا کہ امام شافعی وغیرہ. ومن هؤلاء من راو من باب العام اريد به الخاص، تو جو لوگ، تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے اس کو باب عام میں سے سمجھا کہ ایک عمومی لفظ ذکر ہوا ہے اريد بها الخاص، لیکن اس سے مراد کوئی خاص چیز ہے. سمجھے مالک عمار. فاشترط فی اللذہ، ان لوگوں نے اس کے اندر لذت کی اشتراط کر دیا، شرط لگا دی. ومنهم من راو من باب العام اريد به العام، اور جن لوگوں نے اس کو باب عام اریدہ بھی العام میں سے لیا کہ عامی باب میں سے، اور اس سے مراد بھی عام ہی ہے، جیسا کہ امام شافعی فلم یشترط فی اللذہ فی ومن اشترط اللذہ فإنه مدعو الى ذلك ما عرضهم الآیہ، تو انہوں نے اس کے اندر اشتراط نہیں کیا، کس کا، لذت کا. ومن اشترط اللذہ، اور جس کسی نے اس کے اندر لذت کا اشتراط کیا، سمجھے ملک عمار، انہوں نے کس آدھار پر کیا، انہوں نے اس آدھار پر کیا لذالک ما عرض عمول آیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس صحیح حدیث ہے جو کہ اس آیت کے عموم کے خلاف ہے، اور وہ کیا ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلمس عائشہ عند سجود بیدی، کہ وربما لمسته، کہ رسول اللہ اما عائشہ کو لمس کرتے تھے سجدے کی حالت میں اپنے ہاتھ سے، اور کبھی کبھار وہ ان کو لمس کرتی تھی، وربما لمسته، اور کبھی کبھار وہ انہیں لمس کرتی تھی. سمجھے. وہذانی روایتانی موجودانی فی البخاری و مسلم، یعنی اخرجا ہما البخاری و مسلم. تو مالکی اور حنابلہ نے کہا کہ اس سے شہوت مراد ہے، شہوت والے ٹچ، کیونکہ ٹچ کرنا تو رسول اللہ سے ثابت ہے لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹا، تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے، کس بات پر ملک عمار، کہ یہ آئے شہوت پر معمول ہے. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ شہوت ہو نہ ہو، جب ٹچ کر لیا رسول اللہ نے، اب اس کے اندر شہوت بھی ہم داخل کر دیتے ہیں، لہذا مطلقاً ٹچ کرنے سے نہیں ٹوٹتا، جیسے کہ حنفیوں نے، تو دلیل یہ حدیث دونوں کی بنتی ہے اور اصحاب الحدیث کی بھی. لیکن وہی بات ہے کہ شوافی نے جو اس کے اندر احتمال کا پنگا ڈالا ہے نا، اس سے کام ہو گیا خراب ان سب کا. اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس کے سیاق میں
اس سے پہلے اس معاملے کو ان ریکارڈنگز کے اندر ڈسکس کیا ہے یا نہیں، اس مسئلے کو؟ کس کو؟ احتمال والی، یا کر دوں پھر سے تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے؟ دیکھیں جی، احتمال کا مسئلہ یہ کہ شافعی نے یہ کہا، اور یہ شریعت کا ایک اصول بھی ہے، شریعت کا یہ ایک اصول ہے بڑا زبردست. میں اس کو دور رکھی کتاب. اصول یہ کہ اگر تطرق الاحتمال فبطل الاستدلال، اذا تطرق الاحتمال فبطل الاستدلال، کہ اگر احتمال زائدہ ہو جائیں، ایک سے زائد ہو جائیں، تو پھر اس سے استدلال باطل ہو جاتا ہے. یعنی آپ کو کوئی قرینہ ایسا ہونا چاہیے جو آپ جو معنی نکالنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر دلالت کرے. اف یو ہیو نو قرینہ اور واضح احتمال نکلتا ہے کسی بات میں، تو پھر اس سے استدلال کرنا باطل ہو جاتا ہے. دونوں چیزیں، دونوں معنی جو وہ ایکول اسٹینڈنگ کے اوپر آ جاتی ہیں. مثال اسی روایت سے شافعی کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سجدے میں جاتے ہوئے اما عائشہ کی جو پیر کو چھوا، تو اس بات کی کیا دلیل ہے کہ اما عائشہ کا پیر ننگا تھا، یعنی اس پہ کپڑا نہیں تھا. پنڈلی چھوئی نا، پنڈلی کے اوپر کپڑا ہوتا ہے عموماً. اچھا، پھر جو دوسری روایت ہے کہ اما عائشہ نے رات کو فقدت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اما عائشہ نے پھر ہاتھ مارتے مارتے اندھیرے میں پہنچی تو رسول اللہ کے پاؤں پر وہ ہما منصوبتاً اور وہ کھڑے ہوئے تھے، اما عائشہ کا ہاتھ پڑا. اب یہاں بھی احتمال آ گیا. وہ کہتے ہیں یہاں پر احتمال یہ کہ کیا پتہ رسول اللہ موزے پہنے میں ہوں، اور ہمیں معلوم ہے کہ عرب کی سردیاں جو ہیں وہ ٹھنڈی، وہ گرمیاں جو ہیں اس میں جو راتیں ہوتی ہیں ریگستان میں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، گرمیوں میں بھی یہاں تک کہ چلنگ ٹیمپریچر تک رات پہنچ جاتی ہے. تو لازم، اور رسول اللہ کی ویسے بھی عادت تھی، جو مختلف ہمیں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ عمومی طور پہ کافی زیادہ خفین وغیرہ پہنتے تھے، اور صحابہ حج وغیرہ کے مہینے میں اور چلنے پھرنے اور دیگر چیزوں کے لیے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ سفر میں 3 دن، اور وہ جو روایت ہے کہ مقامی کے لیے، حاضر کے لیے جو ہے وہ حضر کی حالت میں 1 دن اور رات. تو یہ بھی اس بات پر دلالت ہے کہ عمومی طور پر خفین پہننے کا عمل تھا. تو کیا پتہ اس وقت خفین پہنے میں ہو. اب وہ آ گیا نا احتمال. اب آپ کے پاس کیا خارجی قرینہ ہے جو ثابت کرے؟ کوئی خارجی قرینہ ہونا چاہیے، لہٰذا اس سے استدلال باطل ہو گیا. تو بات وہیں آ گئی کہ اب ہم آیت کے آدھار پر ڈیسائیڈ کریں گے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ اس کے آدھار پر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. اب آیت کو اگر تو آپ عمومی معنی پر لوگے، یعنی کہ باب العامی اریدہ بھی العام، تو پھر آپ کو امام شافعی والا فتویٰ دینا پڑے گا کہ محض لمس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو مالکیوں کی طرح اور حنابلہ کی طرح باب العامی اریدہ بھی الخاص لوگے، تو پھر آپ کو شہوت کی اس میں وہ داخل کرنا پڑے گی. وخرق اہل الحدیث حدیث حبیب بن نبی ثابت عنوان عائشہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اصحاب الحدیث نے حدیث حبیب بن نبی ثابت کو نکالا عروان عائشہ کی سند سے، انہ قبل بعد نسائی کی رسول اللہ بوسہ دیتے اپنی بعض عورتوں کو، ثم خرج الی الصلاۃ، اس کے بعد نماز کی اور نکلتے، ولم یتوضا، اور وضو نہ کرتے. فقلت من ہی الا انتی، تو عروہ نے سمجھے تیزی دکھاتے ہوئے اپنی خالہ سے کہا کہ وہ کون تھی سوائے آپ کے. فضحکت، تو اما عائشہ ہنسی. یعنی انہوں نے بعض نساء کہا لیکن ان کی اپنی مرد تھی. بہرکیف مسئلہ یہ کہ روایت کی ہے امام ترمذی نے، اور یہ روایتیں ضعیف، تو یہ قابل احتجاجی نہیں بن سکتی. غیر محفوظ علل بخاری، سمجھے. ضعفه الترمذی بتعلیل شدیدہ، وسمع حبیب ویحیی بن سعید القطان عن عائشہ ولكن لم يسمع من عروہ. سمجھے، عروہ سے ان لوگوں نے نہیں سنا. یہ مسئلہ ہے. قال ابو عمر هذا الحدیث وہنہ الحجازیون. ابو عمر، یہاں ابو عمر سے مراد کون ہے؟ ابن عبد البر. زبردست، بارک اللہ فی. تو ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے نا، اس کو حجازیوں نے
توہین کی ہے. توہین سے مراد وہانا یوہین توہینن، وہ والا توہین، اردو والا توہین نہیں. یعنی اس کو موہن قرار دی ہے کہ یہ واہی ہے، اٹ از پرابلمٹک. سمجھے؟ یہ پرابلمٹک ہے. کیا سمجھے؟ دکتور جی ہاں جی. وصححہ الکوفیون، اور کوفیوں نے اس کی تصحیح کری. اب بھئی ہم تو حجازی ہیں، مدنی، سمجھے، مالکی، تو ہم تو حجازیوں کے ساتھ ہوں گے. وَإِلَى تَصْحِيحِ مَالَ ابو عمر بن عبد البر، اور ابن عبد البر سے بھی غلطی ہو گئی کہ وہ اس کی تصحیح کی طرف مائل ہو گئے. قال، فرمایا، وروى هذا الحديث ايضا من طریق معبد بن نباتہ، کہ اس حدیث کو روایت کیا معبد بن نباتہ کے طریقے سے. قال شافعی، اور شافعی نے فرمایا، ان ثبت حدیث معبد بن نباتہ فی القبلہ لم ارى فيها ولا في اللمس وضوءا. لیکن امام اعظم امام شافعی رحمہ اللہ نے نا بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے فرمایا کہ اگر ثابت ہوتی نا حدیث معبد بن نباتہ کی، تو پھر میں قبلہ اور ہاتھ لگانے کے معاملے میں، وضو کے معاملے میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہوتی مجھے. لم ارى فيها، سمجھے، پھر میں اس میں وضو کو سمجھتا ہی نہیں ضروری. لیکن وہ حدیث ہی ثابت نہیں، تو بات کیا ہے؟ پھر وہی لوٹ کے آ گئی. یعنی یہ جو دو حدیثیں اس سے پہلے ذکر کریں بخاری مسلم کی، ان میں احتمال ہے، اس میں احتمال نہیں، لیکن ثابت نہیں. بات وہیں آ گئی لوٹ کے آیت کے اوپر کہ کیا آیت من باب ارید بھی العام ہے، العام ارید بھی العام ہے، یا من باب العام ارید بھی الخاص ہے. وقد احتج من اوجب، سمجھے، وقد احتج من اوجب الوضوء من اللمس بالید بان اللمس ينطلق حقیقہ علی اللمس بالید. جن لوگوں نے یہ کہا کہ محض لمس سے، چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا، انہوں نے کہا کہ لمس جو ہے نا اس کا اطلاق ہوتا ہے حقیقتاً اعلیٰ لمس الید، یعنی ہاتھ سے ٹچ کرنا. وہ انتقو مجازن علی الجمع، اور وہ کہتے ہیں کہ وَيَنْطَلِقُ مَجَازًا عَلَى الْجِمَاعِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا انطلاق ہوتا ہے، یعنی یہ جاتا ہے مجازن جماع کے معنی پر بھی. لفظ کا لفظ جو وَنَّهُ إِذَا تَرَدَّ اللَّفْظُ بَيْنَ الْحَقِيقَةِ وَالْمَجَازِ فَالْأُولَىٰ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ. یعنی کہ شافعیوں نے بھی مانا، امام شافعی نے، کہ یہ مجازی طور پر جماع پر بھی جاتا ہے. جیسے ہم بستر، سمجھ رہے ہو؟ اب ہم بستر کے معنی ایک عمل ہے مباشرت کا، اور ہم بستر کا یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا ساتھی جو آپ کے ساتھ بستر پر بیٹھا ہو. تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ متردد ہو جائے حقیقت اور مجاز کے درمیان، فَالْأُولَىٰ أَن يَحْمِلَ عَلَى الْحَقِيقَةِ حَتَّى يَدُلُّ الدَّلِيلَ عَلَى الْمَجَازِ. تو کہتے ہیں کہ اولا یہ ہے کہ اس لفظ کو حقیقی معنوں کے اوپر قیاس کیا جائے، یہاں تک کہ حمل کیا جائے، کوئی دلیل واضح آ جائے ہمارے پاس کہ ہم اس کو محمول کر سکیں کس کے اوپر؟ علی المجاز. وَلِأُولَٰئِكَ أَن يَقُولُوا، اور اسی لیے ان لوگوں نے کہا ان المجاز اذا کثر استعمال كان يدل على المجاز بناء على الحقيقة كالحال في الاسم الغائط. اور ان لوگوں نے کیا کہا، مالکیوں نے، انہوں نے کہا کہ اگر کسی لفظ کا معنی عمومی طور پر مجاز میں مستعمل ہو جائے لوگوں کے درمیان، پھر ہم پہلا معنی مجاز کریں گے. جیسے اردو میں کوئی بھی بولے ہم بستر، تو اس سے مراد آپ پہلا معنی کیا لوگے؟ مباشرت، نہ کہ یہ کہ بستر پہ بیٹھا ہوا آپ کا ساتھی. سمجھے؟ تو بالکل اسی طرح تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کا مجازی معنی لیں گے. اور پھر انہوں نے اگزامپل دی، انہوں نے کہا کالحالی فی اسم الغائط، جیسے کہ غائط کا لفظ ہے الذی هو دل علی الحدث الذی هو ما فی مجاز، اور غائط کا معنی کیا ہے؟ ٹوائلٹ، پوٹی، جبکہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ ڈھکنے والی چیز. غطاء، برتنوں کے ڈھکنے کے لیے لفظ آتا ہے غطاء الاوانیہ، کہ برتنوں کو ڈھک دو. تختی، تختی اور راس،
سر کا ڈھکنا یہ لفظ آئے عربی میں. تو لیکن غائط جب بھی بولا جاتا ہے تو عرب میں غائط اب مستعمل ہو گیا ٹوائلٹ اور پوٹی کے لیے. منہ علی المطمئن من الارض الذي هو فيها حقیقہ. اور اس کا لفظی معنی کیا ہے کہ وہ شخص جو کہ زمین کے اتنے قریب ہو کے بیٹھ جائے کہ وہ ڈھک جائے لوگوں کی نظروں سے، کیونکہ پوٹی کرنے کے لیے گورا سیٹ علیکا ان تجلس للبراز. هل فهمت یا ملک عمار؟ نہیں ڈاکٹر تھوڑا ایکسپلین کرنے سے. پوٹی کرنے کے لیے آپ کو بیٹھنا پڑتا ہے، اور جب آپ بیٹھتے ہو تو آپ زمین کے اتنے قریب ہو جاتے ہو کہ لوگوں کی نظروں سے ڈھک جاتے ہو. اس لیے یہاں سے ڈھکنے کا معنی نکالا گیا ٹوائلٹ کے لیے، کیونکہ ٹوائلٹ میں آپ ڈھک جاتے ہو لوگوں سے. والذی اعتقدوا ان اللمس وان كانت دلالة على المعنيين بالسواء. وہ کہتے ہیں اور جو میں اعتقاد رکھتا ہوں، یعنی ابن رشد الحفیظ، وہ کہتے ہیں کہ یہ لمس جو ہے نا، گو کہ اس کا معنی دونوں اور جاتا ہے. وَإِنْ كَانَتْ دَلَالَةُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ بِالسَّوَاءِ او قریباً من السواء، یا دو برابری کے قریب ہے. انو اظہر عندی فی الجماع، میرے نزدیک جماع پر ہی زیادہ دلالت کرتا ہے. وَإِنْ كَانَ مَجَازًا، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مجازی ہی آیا ہے، کیونکہ لأن اللہ تبارک و تعالیٰ قد کنا بالمباشرہ واللمس عن الجماع وہما فی معنی اللمس، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کنیت کے ساتھ مباشرت اور لمس کو ذکر کیا ہے جمع کے حوالے سے. یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی ننگے الفاظ میں نہیں اس طرح کی باتیں بیان کرتا. وہما فی معنی اللمس، اور یہ دونوں جو ہیں لمس کے معنی میں. وعلی هذا التأویل فی الآیہ یحتج بہ فی اجازت تیمم للجم دون تقدیری تقدیم فیہا. وہ کہتے ہیں اور اسی تعویل کے آدھار پر اس آیت سے احتجاج کیا کہ فی الآیہ یحتج بہ فی اجازت تیمم کی اجازت کا جنبی کے لیے. اب جو حضرت عمر تھے نا جنبی کو نہیں مانتے تھے، شروع میں بڑا اعتراض کیا گیا، شیعہ بھی کرتے، اور جو رافضی ٹائپ کے نیو مسلمس ہوتے ہیں اہل حدیث امامی، وہ بھی کرتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر نے اعتراض کیا اور یہ کیا واضح حدیث عمار پیش کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کی آیت ہوتے ہوئے بھی، جبکہ حضرت عمر تو ہر وقت قرآن پڑھتے تھے، اور ابو موسیٰ اشعری تو کیسے جنبی کے لیے جو ہے وہ تیمم کو نہیں مانتے تھے. حضرت عمر وغیرہ اس واضح آیت کے ہونے کے باوجود جنبی کے لیے تیمم کو نہیں مانتے تھے، کیونکہ عمومی طور پہ بندہ جنبی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے کی وجہ سے. تو وہ اس آیت کو اس معنی کے اوپر نہیں لیتے تھے، یعنی وہ عموم پر لیتے تھے، سمجھے. اور اگر آپ مصنف عبد الرزاق وغیرہ کو مطالعہ کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عرب میں بھی یہ دو طرح کے معنی رائج تھے. جو بدو تھے نا، بدو عربی، وہ اصل عربی کو جانتے تھے تو وہ لمس سے مراد جمع ہی لیتے تھے، جبکہ جو مدنی یا مکی لوگ تھے نا، وہ اس آیت سے مراد جو ہے عمومی طور پر محض لمس لیتے تھے. جیسے امام اعظم امام شافعی صرف لمس لیتے ہیں، ایسے مدنی اور مکی جو شہری لوگ تھے نا، وہ اس سے مراد صرف لمس لیتے تھے، لیکن عربی جانتے تھے کہ یہاں بات جو ہے وہ اس کی ہو رہی ہے، جمع کی. تو اسی لیے حضرت عمر نے، اب دیکھو یہ ہوتا ہے علم کی کمی، کہ بندہ کم علم کے ساتھ نا کس طرح بات کرتے تھے جبکہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیچھے کتنی لمبی کہانی چل رہی ہے. امام شافعی نے کیا کیا، بدو کیا کہتے ہیں، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ، باب العام ارید بیل الخاص کیا ہے، باب العام ارید بیل عام کیا ہے، یہ ساری تفاصیل ہے. جو بندہ جب نہیں جانتا تو جاہلوں کی طرح بول دیتا ہے، حضرت عمر پر بول دیتا ہے کہ اتنی واضح آیت، بھائی آیت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے سیکس لمس کا لفظ ہے. تو کہتے ہیں کہ اس آیت کے ذریعے احتجاج کیا گیا اس تعویل کی بنا پر. دیکھو یہ بھی تعویل کہہ رہے ہیں. اور یہاں جو جاہل جو عربی کے دو جملے نہیں پڑھ سکتے، وہ اجمیوں کی اولادیں، ہندوؤں کی اولادیں کہہ رہی ہوتی ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس سے مراد جمع ہے. وہ بھی تعویل کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ آیت کے اندر ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے. وعلیٰ حضرت تعویل فی الآیہ یحتج بہ فی اجازت التیمم للجنبی، جنبی کے لیے اجازت تیمم دی گئی، دون تقدیری تقدیمی فیہا، بغیر تقدیم کے اس میں، ولا تاخیر علی ما سیاتی بات، اور نہ تاخیر کی جو اس کے بعد آئے گا. وترتفع المعارضہ التي بین الاثر والآیہ علی التاویل آخر. وہ کہتے ہیں اور اسی طرح جو معارضہ ہے
آیت اور آثار کے درمیان وہ اڑ جاتا ہے ایک دوسری تعویل پر بھی. یعنی اگر ہم یہ تعویل کریں تو پھر آثار اور اس کے درمیان معارضہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ جو آثار ہیں ان میں سے ایک تو ثابت نہیں تقبیل والا، اور جو دیگر دو ہیں وہ ہم کہیں گے کہ اس کے اندر جمع نہیں، ملامسہ بدون شہوہ ہے، اور جو جمع ہے اس کے اندر ملامسہ بالشہوہ ہے. مسائل حل ہو گئے. یعنی یہ تعویل کرنا پڑی، مجاز کے اوپر اس آیت کو رکھنا پڑا. لیکن اگر مجاز کے اوپر آپ نہیں رکھو گے اور آپ اسے علی المعنی الحقیقی رکھو گے، پھر معارض آ جائیں گے. کیا؟ آثار اور آیا. پھر آپ کو لازمی کہنا پڑے گا کہ وہ جو ہے نا احتمال ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈھکے ہوئے ہیں، ورنہ تو ٹوٹ جانا چاہیے وہ. لمبی بات ہے. وَأَمَّا مَنْ فَهِمَ مِنَ الْآيَةِ اللَّمْسَيْنِ مَعًا فَضَعِيفٌ. وہ کہتے ہیں، اور جن لوگوں نے یہ بات کری کہ نہیں یہاں لمس مراد دونوں لمس ہیں، سیکشول تشبیہ اور عام تشبیہ، فضعیف، تو کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ضعیف بات ہے. فإن العرب إذا خاطبت بالاسم المشترك إنما تقصد به معنى واحدة من المعاني الذي يدل عليه الاسم. وہ کہتے ہیں کہ عرب جب بھی کسی لفظ سے خطاب کرتے تھے نا جو کہ مشترک معنی والا ہوتا تھا، جس کے ایک سے زائد معنی ہوتے تھے، جب بندہ خطاب کر رہا ہوتا ہے نا تو اس معین وقت میں اس کی مراد کوئی ایک خاص معنی ہی ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ایک لفظ میں ایک جملے میں بیک وقت دو معنی ہوں گے. سمجھ رہے ہو؟ اگر میں ملکی یوم الدین بول رہا ہوں تو اب اس کے مراد یہ نہیں کہ یہ ملک اور ملک دونوں مرادیں ایٹ سیم ٹائم. اسی طرح جب میں مالک بولوں گا یا ملک بولوں گا تو پھر اس وقت مراد وہ ہوگا اور مالک مراد ہوگا. تقصد به معنی واحدہ من المعانی التي يدل عليها الاسم. مراد ان کی کوئی ایک معنی ہوتا ہے جس کے اوپر وہ اسم دلالت کرتا ہے. لا جمیع المعانی التي يدل عليها، نہ کہ تمام تر معنی جو وہ اسم جس پر دلالت کرتا ہے. وہذا بین بنفسی فی کلامہ، اور کہتے ہیں یہ بات بہت واضح ان کے کلام میں. یعنی عرب کا جب آپ کلام اٹھاؤ گی آپ کو یہ بات واضح طور پر پتہ چل جائے گی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. ہاں جی، کوئی سوال ہے اس میں؟ جلدی بتاؤ. اخبرونی. دکتور یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی فضول کی بات مت کرنا، ریکارڈنگ میں آ جائے گی. یہ کس نے کہا ہے بھلا کہ جب تو ایک کی معنی مراد ہوئے گا؟ کیا مطلب؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ دماغ کی کتاب میں. جو آپ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں. دماغ کی کتاب میں، عقل کی کتاب میں. جی دیکھو، اگر میں تم سے ایک جملہ بولوں، میں کہوں کہ مہد جو ہے وہ میرا ہم بستر ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ تو وہ ایک ہی بستر میں، یعنی وہ میرا ساتھی ہے یا وہ میرے ساتھ بستر پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اگر میں کہوں کہ مریم جو ہے وہ میری ہم بسترا ہے، یا رات کو ہم بستری کرتے ہیں، اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ زوجہ ہے، یعنی ہم رات کو ہم بستری کا عمل کرتے ہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ مہاد اور میں رات کو ہم بستری کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ ایک ہی بستر پہ سوتے ہیں، بیچ میں تکیے رکھ کے. سمجھے؟ بیچ میں تکیے رکھ کے، جی یہ مطلب ہوا اس کا. یعنی یہ کامن سینس ہے. یہ ابن رشد. یار مہاد، میں نے کیا کہا تھا کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی فضول کی بات مت کرنا. اب یہ تو ریکارڈنگ میں چلا گیا نا. یہ ابن رشد نے جملہ لکھا ہے، سمجھے؟ ابن رشد نے لکھا ہے، یہ ابن رشد نے جملہ لکھا ہے کہ یہ بات کلام عرب میں بہت بین ہے
کہ اگر آپ دیکھو گے کہ جب بھی وہ کوئی جملہ بولتے ہیں اور اس کے اندر کوئی ایسا اسم اور اس کے اندر کوئی ایسا اسم استعمال کرتے ہیں جس کے ایک سے زائد معنی ہو، تو اسپیسیفکلی اس وقت اس جملے میں ان کی مراد ایک ہی ہوتی ہے. سمجھے؟ سمجھے؟ اس وقت اس جملے کے اندر آپ کے سگنل کٹ گئے تھے ڈاکٹر. میرے نہیں، آپ لوگوں کے کٹ رہے. مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کے سگنلز میں ایشو ہے. چلو میں جملہ پھر سے بول رہا ہوں. ابن رشد نے یہ بات لکھی کہ کلام عرب میں یہ چیز بہت بین ہے. کیا بین ہے؟ کہ جب کلام عرب میں یہ چیز بہت بین ہے کہ جب میں کوئی اسم بولتا ہوں جو کہ مشترک المعنی ہوتا ہے، تو ایک مخصوص وقت اور زمان میں جب وہ جملہ بولا جائے تو اس وقت اس کا ایک خاص معنی ہی مراد ہوتا ہے، نہ کہ تمام تر معنی. نہ کہ تمام تر معنی. سمجھ رہے ہو؟ جی. مثال لے لو اس کی ایک. فرق. اس کی مثال یہ ہے کہ ایک پانی ہے، ٹھیک ہے، پول کے اندر، یہ جو گھر کے باہر ہوتے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر اسے صاف کرنے کے لیے کلورین بھی ڈالا جاتا ہے. صحیح ہے، جس کی وجہ سے اس میں کلورین کا ذائقہ اور ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے. یا اس کے اندر درخت کے پتے اور لکڑیاں گر گئیں تو ہلکا سا وہ گدلا ہو گیا پانی. اب پانی یہ بھی ہے اور پانی وہ بھی ہے جو سلاجہ کے اندر رکھا ہوا ہے، یخچال کے اندر. اگر میں آپ کو کہوں کہ پانی لاؤ تو آپ کیا کرو گے؟ بس یہ معنی مراد ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.